روک لیتے ہیں آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتے ہیں آپ کی نسبت، چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا مجھ پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا مجھ پر، وہی برتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی برتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ کیوں کہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ اور انتہائی عقیدت والا شعر، کہ کاش آقا یہ کرم فرمائے، اس طرح سے مدینے بلوائیں۔ کاش آقا یہ کرم فرمائے،
مدینے بلوائیں کہ میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائیں تو بھی چل ہم مدینے چلتے ہیں، میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائیں تو بھی چل ہم مدینے چلتے ہیں۔ نعت کی محفلیں سجاتے ہیں، نعت کی محفلیں سجائیں گے، نعت کی محفلیں سجاتے ہیں، نعت کی محفلیں سجائیں گے، وہ تو جنت میں جائیں گے بے شک آپ کے عشق میں جو جلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا مجھ پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ عمران علی نقشبندی صاحب خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی، اس کا باقاعدہ آغاز ہوا اس خوبصورت کلام کے ساتھ، اور آج کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، ماہ مبارک کا عظیم مہینہ، بابرکت مہینہ، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ روزے بھی ساتھ خیریت کے ساتھ ان کا آغاز ہوا، اور رمضان کے جو پہلا جمعہ ہے، پہلی منزل، اس تک آج پہنچ گئے ہیں۔ ایک بڑی خاص موقع آج کا دن ہے، وہ یہ کہ ایک تو جمعہ کا دن جس کو دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، سید الایام یعنی کہ دنوں کا بادشاہ کہا گیا ہے، اور دوسری طرف ماہ مبارک یعنی کہ ماہ سیام جسے سارے مہینوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، تو اس حوالے سے آج کے دن کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ماہ مبارک کے آغاز کے ساتھ ہی بہت سارے معاملات پر گفتگو کرتے ہیں مختلف اپنے پروگرامز میں۔ آج بھی بات ہوگی ماہ مبارک کے حوالے سے، ماہ سیام کے حوالے سے، اور ساتھ ہی جمعہ کے حوالے سے، آج کے دن کی فضیلت کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے، اور پروگرام کے آغاز میں ایک افسوسناک خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ ملت اسلامیہ کے ایک بڑے رہنما، ایک عظیم عالم دین، ایک مدبر شخصیت کے مالک، شخصیت میرے خیال میں بہت کم ایسی شخصیات ہیں آج فی زمانہ جن کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بڑا نام علامہ اون نقوی صاحب رضا الہی سے انتقال فرما گئے، اور یہ افسوسناک خبر جو ہے وہ گزشتہ رات موصول ہوئی، اور یہ خبر پوری دنیا میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، لوگوں کی پیغامات کا سلسلہ شروع ہوا، چینل کے دفاتر کے اوپر بھی لوگوں کی کالز موصول ہوتی رہیں، سوشل میڈیا کے اوپر یہ پیغامات چلتے رہے، واٹس ایپ گروپس کے اوپر، تو یہ آج کے دن کی ایک بڑی افسوسناک خبر ہے۔ دن کے آغاز کے ساتھ ہی جو موصول ہوئی، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، اور آخرت کے جو معاملات ہیں اس میں آسانی فرمائے۔ اور آج کے دن کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ پروگرام میں بات کی جائے گی، تو بڑی خاص شخصیات یہاں پہ تشریف فرمائے۔ پروگرام کا آغاز ہوا خوبصورت آواز اور خوبصورت کلام کے ساتھ۔ عمران علی نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور ہماری بڑی خوش قسمت یہ ہے کہ ماہ مبارک میں ایسے لوگوں کا ساتھ رہتا ہے، یہ حسین امتزاج بنتا ہے، تو ہماری پروگرامز کی جو زینت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم نے ان کو یہاں مدعو کیا، ان کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا عمران علی نقشبندی بھائی، پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ ایک اور بڑی خاص شخصیت یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے کئی پروگرامز میں یہاں تشریف لا چکے ہیں، اور بڑی خوبصورت آپ گفتگو کرتے ہیں، خاص طور پہ قرآن و سنت کے جو حوالے ہیں، حدیث کے حوالے ہیں، وہ بڑے بہتر انداز سے پیش کرتے ہیں، تاکہ معاملات کو زیادہ
سمجھ میں لوگوں کے لائے جا سکے، اور اسی وجہ سے ہم انہیں اپنے پروگرامز میں اکثر یہاں دعوت دیتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں مفتی مشتاق احمد نورانی صاحب کی، جو ایک معروف عالم دین ہیں، ایک اسکالر ہیں، آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ پروگرام کے آغاز میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو ماہ سیام جس کو سارے مہینوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل، اور دوسری طرف جمعے کا دن۔ تو میں نے یہ کہا کچھ دیر پہلے کہ یہ پہلی منزل ہے، یعنی کہ پہلا جمعہ، پہلی منزل تک ہم پہنچ گئے۔ میں چاہوں گا آج کے دن کی مناسبت سے اور ماہ سیام کے حوالے سے آپ گفتگو کیجئے تاکہ سننے والے سے فیض حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما خیر الایام، آقا سب سے افضل دن کون سا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الجمعہ، دنوں میں سے سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ بے شک بے شک۔ پھر اسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما خیر الشہور، مہینوں میں سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ لفظ رمضان قرآن مجید برہان رشید کے پارہ نمبر 2 میں آیا ہے۔ لفظ رمضان کا لغوی معنی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیۃ الطالبین اپنی کتاب کے اندر تحریر فرماتے ہیں، رمضان رمز سے بنا ہے۔ رمز موسم خزاں کے اندر جو بارش برستی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ کیا کہیں، جہاں جہاں بارش کے قطرے جاتے ہیں وہاں ہریالیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے ہی اس ماہ مبارک کی آمد ہوتی ہے تو ہر مومن کے ایمان کے اندر رب تعالیٰ ہریالیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رمضان اس بٹھی کو بھی، رمز سے بنا ہے، اس بٹھی کو بھی کہا جاتا ہے جس کے اندر زنگ آلود چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ بٹھی جو ہے ان کے زنگ کو جلا کر ان کے اندر نکھار پیدا کر دیتی ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بندہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، فرمایا اس کے گناہ جو ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ ایسے ہی تو رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینوں میں سے بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ بے شک۔ سیاستہ کی بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفحہ نمبر 23 بخاری شریف کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 23 کی پہلی لائن پر یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیثا کثیرا انساہ، آقا میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَبَسَ رِدَاءَكَ یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کو پھیلائی، رحمت للعالمین نے رحمت والے ہاتھ اس چادر کے اندر ڈال دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ اس کو سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسے ہی میں نے سینے سے لگایا، فما نسیت قط، کہتے ہیں اس کے بعد پھر آقا کا کبھی کوئی فرمان میں بھولا نہیں۔ تو گویا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت حافظہ کا جو خزانہ ہے، یہ غیر مادی چیز ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کو رب نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے غیر مادی چیز کو مادی بنا کر چادر کے ذریعے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس شخص نے بھی رمضان المبارک کے روزے رکھے ثواب کی نیت سے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شعب الایمان للبہقی کے اندر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان المبارک کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا جو بندہ رمضان میں ایک سجدہ کرتا ہے ہائے ہائے ہائے، اللہ کے ہاں اس کا کیا کتنا بڑا مقام اور کیا مرتبہ بات، ہے. کیا کہنے. وَقَانَ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ يَسْجُدُهَا شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا 500 عام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا کہ جو رمضان میں ایک سجدہ بندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک درخت پیدا فرماتا ہے. کتنا بڑا درخت ہوتا ہے؟ فرمایا 500 سال تک انسان سواری پر سوار ہو کر چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. ہو سکتا. یہ ایک سجدے کی قدر و قیمت ہے. واہ، رمضان المبارک ہماری بخشش کے لیے آتا ہے. پھر حضرت امام بخاری کی کتاب ہے جس کا نام ہے الادب المفرد، مشہور کتاب جی ہے. جی، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر حدیث پاک لائے ہیں. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رقی المنبر، مسجد نبوی شریف کے منبر پہ جلوہ افروز ہو رہے تھے. پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو آپ نے پڑھا آمین. آمین. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف کی دوسری سیڑھی پہ جلوہ افروز ہوئے جی، تو پھر آپ نے پڑھا آمین. منبر کی تیسری سیڑھی پہ جلوہ افروز ہوئے تو پھر آپ نے پڑھا آمین. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دیکھا کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، کوئی دعا مانگنے والا نہیں ایسا ہے، ہی. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. تو صحابی نے سوال کیا. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے والا بھی موجود تھا، واہ، میں نے اس کی آواز کو بھی سنا ہے، بالکل. اس کی دعا کو بھی سنا ہے، اس کی دعا پر میں نے آمین کہا ہے. اے صحابیو انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون. جو کچھ میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سن سکتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کیا سنا؟ سرکار نے فرمایا حضرت جبریل آئے، جی، میرے قدموں میں انہوں نے آ کر دعا مانگی. داخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص، ہائے ہائے ہائے، تباہ ہو گیا وہ شخص، رسوا ہو گیا وہ شخص، خائب و خاسر قرار دیا گیا وہ شخص، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا وہ شخص. کون؟ جس نے رمضان المبارک کو پایا لیکن اپنی بخشش نہ کرا سکا. فرمایا جبریل نے میرے قدموں میں یہ دعا کی تو میں نے اس پر آمین کی مہر لگا دی. سرکار فرماتے پھر میں منبر کی دوسری سیڑھی پہ جلوہ افروز ہوا. پھر جبریل نے ایک اور دعا مانگی. جبریل نے یہ دعا مانگی ادرک عندہ ابواہ الکبر فلم یدخلاہ الجنہ. جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا لیکن خدمت نہ کی، ان کو راضی نہ کر سکا، فرمایا وہ بھی تباہ ہو گیا، وہ بھی ہلاک ہو گیا، وہ بھی برباد ہو گیا، وہ بھی رسوا ہو گیا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہٹا دیا گیا. جبریل نے یہ دعا مانگی، میں نے اس پر آمین کی مہر لگا دی. سرکار فرماتے ہیں میں تیسری سیڑھی پہ جلوہ افروز ہوا. جبریل نے پھر دعا مانگی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے آپ کا اسم گرامی پیش کیا جائے اور وہ آپ کی ذات پر درود پاک نہ پڑھے وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا، اس کی ناک خاک آلودہ ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس پر آمین کی مہر لگا دی. اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین کا معنی تفسیر بیضاوی ہے، اس کے اندر آپ جو درس نظامی میں یہ سبقاً پڑھائی جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں آمین کا معنی ہے افعل فعل الاستجابہ. آمین کا معنی ہے کہ اجابت کی مہر لگا دی گئی. جب دعا مانگی جاتی ہے تو آمین کہتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اس پر ہم اجابت کی مہر لگا رہے ہیں. جب بندہ دل کی گہرائیوں سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے اوپر برس جاتی ہے. اور رمضان کی کیا فضیلت بیان کریں یاسر بھائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت الہی کا عشرہ ہے. اور کس طرح دیکھیں آپ،
نماز پڑھنے کے لیے بندہ چل کر جاتا ہے، بے شک ایسا ہی حج کرنے کے لیے بندہ چل کر جاتا ہے، واہ واہ، زکوٰۃ صدقات دینے کے لیے بندہ چل کر جاتا ہے، ایسا ہی ہے، لیکن رمضان المبارک کی طرف چل کر نہیں جاتا، رمضان خود چل کر ہمارے ہاں آ جاتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورا سال جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، ایسا ہی، جیسے ہی رمضان المبارک جلوہ گر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت کی ہوا چلاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نماز نہ پڑھنے والا بھی مسجد میں آ جاتا ہے، ایسا ہی ہے، بے شک روزہ نہ رکھنے والا بھی روزہ رکھتا ہے، صبح کو نہ اٹھنے والا بھی اٹھ کر مسجد میں آ رہا ہے، سحری کر رہا ہے۔ ایسا ہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت الہی کا عشرہ ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، دوسرا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، ہر ایک لمحہ میں 1,000,000 لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ بے شک ایسا ہی، عتق کہتے ہیں کسی کو آزاد کرنے کو، ہم جب پڑھاتے ہیں تدریس کرتے ہیں تو کئی مثالیں دیتے ہیں، اطلق وانت حر، جا تو آزاد ہے، تو جب آخری عشرہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے 10 لاکھ لوگ ایک لمحے میں جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ رمضان المبارک کی عظمتیں ہیں، سبحان اللہ، فضیلتیں ہیں، سبحان اللہ۔ برکتیں ہیں۔ تو یہ گفتگو جو ہے خواہش تو ہماری یہی ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے، اور جس طرح ابھی مفتی مشتاق صاحب گفتگو فرما رہے تھے، دل تو نہیں کرتا کہ اس کو بیچ میں انٹرپٹ کیا جائے یا اس سلسلے کو جو ہے وہ روکا جائے، لیکن یہ پروگرام کا فارمیٹ کیونکہ ایسا ہے کہ اس میں وقت کی کمی کی وجہ سے بہت سارے جو معاملات ہیں وہ زیر بحث نہیں آ سکے، لیکن یہ انشاءاللہ سلسلہ اس ماہ مبارک میں جاری و ساری رہے گا۔ پروگرام کے ذریعے اپنے یہ ذکر خیر اس کو جاری بھی رکھیں گے، اور روزے کی جو فضیلت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، فرضیت کے حوالے سے تو بات ہو چکی ہے بڑی تفصیل سے، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے، اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کیا کیا اسباب کرنے ضروری ہیں، اس کے اوپر گفتگو ہماری رہے گی۔ آخری چند لمحات ہیں اور ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا، تو گزارش کروں گا مفتی عمران علی نقشبندی صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے بعد ہم بریک کی طرف چلتے ہیں۔ جی، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں۔ یہ اپنا عقیدہ ہے کہ جائیں گے وہ جنت میں، یہ اپنا عقیدہ ہے جائیں گے وہ جنت میں، سرکار کی سیرت کے سانچے میں جو ڈلتے ہیں، سرکار کی سیرت کے سانچے میں جو ڈلتے ہیں، اور ہوتا ہے کرم جن پر سلطان مدینہ کا، ہوتا ہے کرم جن پر سلطان مدینہ کا، طوفان سے یقیناً وہ بے خوف نکلتے ہیں، طوفان سے یہ شعر آج کی دور خاص عکاسی کر رہا ہے کہ ہوتا ہے کرم جن پر سلطان مدینہ کا، طوفان سے یقیناً وہ بے خوف نکلتے ہیں،
اور تو ادنا گدا بن جا سرکار کی چوکھٹ کا، تو ادنا گدا بن جا سرکار کی چوکھٹ کا، سب شاہ و گدا جن کی خیرات پہ پلتے ہیں، سب شاہ و گدا جن کی خیرات پہ پلتے ہیں، للہ بلا لیجے دکھ درد کے ماروں کو، للہ بلا لیجے دکھ درد کے ماروں کو، طیبہ کی زیارت کو ارمان مچلتے ہیں، طیبہ کی زیارت کو ارمان مچلتے ہیں۔ اور خوبصورت مقطع